تو جو اہل سنت والجماعت جن کو ہم فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں، نجات یافتہ فرقہ، 73 فرقے ہوں گے نا ایک جنتی، تو ایک جنتی کون ہے؟ جس کو حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو یہ چاروں اماموں نے نبی اور صحابہ کا طریقہ نہیں چھوڑا، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت. اسی میں عافیت ہے. اور جس نے کہا نا کہ نہیں یہ منجن بک رہا ہے فقہ کے نام پہ، تو تم کیا بیچ رہے ہو یار؟ تم نے تو ایسے منجن بیچے ہیں کہ ان سے تو لوگوں کو موشن لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے امت نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو مت فالو کرو ان اسکالرس کو. ہم منجن بیچ رہے ہوتے تو ہم ان مجتہدین کی طرف تھوڑی لے کر آتے آپ کو، میں کوئی اپنا فقہ نکال کے لاتا. تو آپ دیکھ لو جتنے بھی. اچھا ایک اہم ترین بات یہ کہ جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں نا، 1000 سال پہلے جو مسائل تھے 1000 سال کے بعد بھی کیا ہیں؟ وہی. جو ان فقہ سے ہٹ گئے ہیں، 100 سال پہلے کے مسائل کچھ اور تھے، 50 سال پہلے کے کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں، اور اگلی صدی میں کچھ اور ہیں. وہ چینج ہو رہے ہیں کیونکہ ایک جگہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں. ہر آدمی کی ہر 10 سال کے بعد قرآن و سنت پہ ریسرچ چینج ہو جاتی ہے. تو ریٹرن فارم میں آپ کو یہ چاروں فقہ ہی ملتے ہیں. باقی کسی اہل حدیث کو میں برا نہیں سمجھتا، کیونکہ بہرحال قرآن و سنت ہی کا انہوں نے التزام کیا ہے، تو ہم ان کو معاذ اللہ جہنمی نہیں کہتے، اور ہم ان کو بھی اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کا فائدہ اسی میں ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے چلے اور دوسری چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو لگائے. یہاں آپ ان چکروں میں نہیں پڑیں کہ رفع الیدین یا نہیں رفع الیدین، زور سے آمین آہستہ آمین. یہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جو لوگ جو الزام لگا کے ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں وہ بیوقوف نہ سمجھیں گے.